بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت لقمان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا عقل و فہم اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگ میں مشہور چلی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر سورہ لقمان میں فرما کر ان کا رتبہ زیادہ بڑھا دیا۔ اکثریت کا کہنا ہے کہ حکیم لقمان حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا کسی سفر پر جا رہا تھا۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سفر جاری کرنے سے پہلے چند نصیحت کی جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں موجود ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب تم تجارت کے لیے تیار ہو کر گھر سے جانے لگو تو میرے پاس سے ہوتے جانا تاکہ میں تم کو چند نصیحتیں کروں گا، تم اس پر عمل کرنا، تجارت میں کامیاب لوٹو گے۔ جب بیٹا تجارت پر جانے لگا تو وہ اپنے باپ کے پاس آیا۔ حضرت حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا، جس راستے سے تمہارا گزر ہوگا وہاں ایک میدان میں چشمہ کے کنارے ایک بہت ہی بڑا درخت ہوگا۔ اس چشمے کا پانی بہت ہی مزیدار اور درخت کی چھاؤں بہت ہی دل کو خیر دینے والی ہوگی۔ تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس چشمے کا پانی نہ پینا اور اس درخت کے سائے تلے نہ بیٹھنا، مگر اس درخت کے نیچے ایک بزرگ تمہیں ملے گا۔ وہ بزرگ جو بات کہے اس کی بات کو ماننے سے انکار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو آسان فرما دے گا۔ اس کے بعد تمہارا گزر ایک گاؤں سے ہوگا۔ اس گاؤں میں میرے بہت ہی پیارے دوست بھی رہتے ہیں۔ جب وہ تمہارے آنے کی خبر سنیں گے وہ تم کو اپنے گاؤں میں لے جائیں گے۔ وہاں وہ آپ کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کروانا چاہیں گے، لیکن تم اس لڑکی کے ساتھ شادی مت کرنا، مگر جو بزرگ درخت کے نیچے آپ کو ملے گا اگر وہ تم کو کہے تو تم اس لڑکی سے شادی کر لینا۔ پھر اس کے بعد تم ایک فلاں شہر میں جانا، وہاں ایک سردار رہتا ہے، اس سے میں نے کچھ اشرفیاں لینی ہیں، تم اس شخص سے میرے پیسے بھی لے آنا۔ اگر وہ شخص تم کو اپنے گھر میں رہنے کہے تو تم اس کے گھر رات بسر مت کرنا۔ حضرت حکیم لقمان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور بیٹے کو سفر کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ لڑکا ایک میدان میں گیا جہاں اس نے ایک چشمہ اور اس کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنا چاہتا تھا، اور اس کو پیاس بھی بہت ہی ستا رہی تھی۔ اس کا دل ٹھنڈا اور میٹھا پانی کو پینے کو بھی کر رہا تھا۔ لڑکے کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آ گئی، اس لیے اس نے اپنے دل کی بات نہ مانی۔ اس نے بڑے سے درخت کے نیچے ایک بہت ہی حسین و جمیل بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا آؤ، درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کر لو اور چشمے کا پانی بھی پی لو۔ لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ حکیم صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بزرگ جو بھی بات کرے اس کی بات کو انکار مت کرنا، اس کی بات کو مان لینا۔ اس لیے لڑکے نے بزرگ کی بات کو مانتے ہوئے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام بھی کیا اور چشمے کا ٹھنڈا پانی بھی پیا۔ اس درخت کی چھاؤں بہت ہی آرام دہ تھی۔ جب وہ درخت کی چھاؤں میں گیا تو اس کو بہت ہی مزہ آیا۔ وہ لڑکا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا تو اس کو نیند آ گئی۔ جب وہ سو گیا تو درخت سے ایک بہت ہی بڑا سانپ نیچے آیا۔ اس نے لڑکے کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ بزرگ جاگ رہا تھا۔ اس نے اس سانپ کو پکڑا، اس کی گردن تن سے جدا کر کے پھینک دی۔ جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سانپ کے پاس ہی اس کا سر تن سے جدا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے کو اپنے باپ کی پہلی نصیحت کے راز کے بارے میں علم ہوا۔ اس کے بعد لڑکے نے اس بزرگ سے اجازت طلب کی کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کے لوگوں نے اس لڑکے سے پوچھا تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ بات سن کر لڑکے نے بتایا کہ میں حضرت لقمان کا بیٹا ہوں، میں فلاں کام سے آیا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لڑکے اور بزرگ کی بہت ہی مہمان نوازی کی۔ یہ دونوں کافی دن تک اس گاؤں میں رہے۔ ایک دن گاؤں کے لوگ لڑکے کو کہنے لگے بیٹا، ہمارے گاؤں میں ایک جوان لڑکی ہے،
وہ بہت ہی حسین و جمیل اور بہت ہی امیر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی نامی گرامی باپ کے بیٹے ہو۔ اگر تمہاری شادی اس عورت سے ہو جائے تو تمہارا نام اور کام بہت ہی وسیع ہو جائے گا۔ اس پر لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ تم تجارت کے دوران کسی بھی لڑکی سے نکاح مت کرنا، اگر تم شادی کرو گے تو تم کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لڑکے کی بات سن کر اس کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ نے کہا کہ بیٹا، میرے خیال سے تم کو ان لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، عورت سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب لوگ اچھے ہیں، یہ تمہارا برا کیوں سوچیں گے؟ بزرگ کی بات مان کر حکیم لقمان کا بیٹا اس عورت سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ بزرگ جو بھی بات کہے اس کو مت انکار کرنا۔ اس طرح گاؤں کے لوگوں نے لڑکی کا نکاح اس عورت سے کروا دیا۔ اتنے میں ایک آدمی حکیم صاحب کے لڑکے کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے لڑکے، میں آپ کے بابا حضرت حکیم لقمان کی بہت ہی عزت کرتا ہوں، میں تم کو ایک راز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ کیا راز ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ تم نے جس عورت سے شادی کی ہے اس نے پہلے نو شوہر جیسے ہی ہم بستری کرنے لگتے تھے اسی وقت مر جاتے تھے۔ اس لڑکی کی 9 دفعہ پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس کا شوہر مر جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر لڑکا ڈر گیا تھا۔ جب بزرگ نے لڑکے کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ اس عورت نے اپنی پہلی رات ہی 9 شوہر ہم بستری کے وقت مر جاتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ عورت مجھے بھی ختم نہ کر دے۔ شاید میں غلطی کر بیٹھا ہوں، شاید میرے باپ نے اس لیے مجھے اس عورت سے شادی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں تم کو ایک حکمت کی بات بتاتا ہوں۔ جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ پیار و محبت کرنے کے لیے آئے تو اس کو وہاں ہی چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، ہم اس کا علاج کر لیں گے۔ جب اس کی بیوی شوہر کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے آئی تو لڑکے نے کہا کہ میں باہر پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ اس کے بعد لڑکا سیدھا اس بزرگ کے پاس چلا آیا۔ بزرگ نے لڑکے کو ایک آگ کا آتش دان لانے کا حکم دیا۔ جب لڑکے نے ایک آتش دان اس بزرگ کے سامنے پیش کیا تو اس بزرگ نے اس میں آگ جلا کر اسی سانپ کا سر اس آتش دان میں رکھ کر اس کو ڈھانپ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ یہ بیوی کے پاس لے جا کر بیوی سے کہنا کہ اپنی شرمگاہ کو گرم کرے۔ لڑکے نے بزرگ کی نصیحت پر عمل کیا، اس نے وہ آتش دان لا کر بیوی کو دیا۔ بیوی نے اس آگ سے سیکا۔ اس کے بعد لڑکے اس آتش دان کو اس بزرگ کے پاس لے آیا۔ جب بزرگ نے اس آتش دان کو کھولا تو لڑکے نے دیکھا کہ اس میں ایک سانپ کے سر کی بجائے 2 سانپ کے سر جل رہے تھے۔ اس بزرگ نے لڑکے کو کہا، اب جا کر تم اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو، یہی سانپ پہلے 9 شوہروں کو قتل کیا ہے، اب تم کو کسی بھی چیز کا ڈر نہیں۔ اس طرح وہ لڑکا ساری رات اپنی بیوی سے پیار و محبت کرتا رہا۔ جب صبح کمرے سے باہر آیا تو گاؤں کے تمام لوگ اس کے پاس پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے لڑکا مر جائے گا، مگر وہ لڑکے کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حکیم لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ کے مقروض کے پاس جا کر قرض لانے کا سوچا۔ جب وہ لڑکا اس شہر میں گیا جس شہر میں وہ آدمی رہتا تھا، وہ اور بزرگ دونوں اس آدمی کے پاس چلے گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ وہ شخص بہت ہی دھوکے باز اور مکار ہے۔ اس نے کافی لوگوں سے قرض لیا ہوا تھا۔ وہ کسی کو قرض واپس نہیں کرتا، بلکہ جو بھی اس کے پاس قرض مانگنے کے لیے آتا اس کو غائب کر دیتا تھا۔ جب وہ اس مقروض کے پاس گئے تو لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں، میں اپنے باپ کا قرض واپس لینے آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، تم تو ہمارے حکیم صاحب کے بیٹے ہو، آج کی رات ہم کو خدمت کا موقع دو، میں صبح ہوتے ہی آپ کو پیسے دے دوں گا، تم سارے پیسے لے کر چلے جانا۔ اس پر لڑکے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ تم وہاں نہ رہنا، اگر تم اس کے گھر میں رات گزارو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ جب یہ بات بزرگ نے سنی تو بزرگ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رات یہاں گزار لیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے کو اپنے باپ کی بات یاد آ گئی۔
بزرگ جو بھی کہے اس کی بات کو مت ٹالنا۔ اس پر لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ دغاباز اور فریبی شخص ان کو سمندر کے کنارے بنائے ہوئے گھر کے سب سے نیچے والے کمرے میں لے گیا۔ اس فریبی شخص نے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ جب وہ دونوں لیٹ گئے، جب رات کا آخری پہر ہوا تو سمندر کا پانی اس کمرے میں داخل ہونے لگا۔ لڑکا تو سو گیا تھا لیکن بزرگ جاگ رہا تھا۔ پانی کو دیکھ کر بزرگ نے لڑکے کو اٹھایا۔ اٹھ، اگر ہم یہاں رہے پانی میں ڈوب جائیں گے۔ اس طرح وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر اوپر والے کمرے میں چلے گئے جہاں فریبی آدمی کی فیملی سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے فریبی آدمی کے دونوں بیٹوں کو اٹھایا اور کمرے کے سب سے نیچے والے کمرے میں لٹا دیا۔ اس طرح جب پانی نے زور پکڑا تو وہ فریبی کے دونوں بیٹے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ جب وہ آدمی آیا تو اس نے دیکھا بزرگ اور حکیم لقمان کا فرزند اوپر کمرے میں سو رہے ہیں۔ جب اس نے نیچے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کے دونوں بیٹے پانی میں مردہ ہو چکے تھے اور پانی میں تیر رہے تھے۔ وہ فریبی روتے ہوئے زور زور سے پکارنے لگا، میں نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے اکٹھا کیا تھا، لیکن مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ کام الٹا مجھے نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ اس فریب میں میرے دونوں بیٹے مارے گئے۔ بزرگ نے کہا، جو کسی کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اس کے لیے بدی ہی ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ لڑکے نے اس شخص سے اپنے باپ کا قرض وصول کیا اور واپس اپنی بیوی والے گاؤں آ گئے۔ لڑکے نے بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے والد کے پاس اپنے گھر میں آنے لگے۔ جب وہ تینوں گھر کے پاس پہنچے تو بزرگ نے کہا، اے لڑکے، کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط ہونے دیا ہے؟ لڑکے نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی شرکت سے بہت ہی فائدہ ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا، تم مجھے اس مال و دولت سے کیا دیتے ہو؟ لڑکے نے کہا، تمہارا جو دل کرتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ نے اس لڑکے کی بیوی کے ساتھ چند دولت کے سکے رکھے اور دوسری طرف بہت ہی دولت رکھ دی۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ تم اس میں سے جو کچھ لینا چاہتے ہو لے جاؤ۔ لڑکے نے بیوی اور تھوڑی سی دولت کو پسند کیا۔ جب وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا تو بزرگ نے پیچھے سے آواز دی، لڑکے، یہ بھی مال و دولت لے جاؤ، ہم کو اس مال و دولت کے ساتھ کیا غرض؟ بزرگ کی بات سن کر لڑکے نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم میرے ساتھ اتنا سفر کس غرض سے کر رہے تھے؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ آپ کے باپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ، میرا بیٹا سفر پر جا رہا ہے، اس کی حفاظت فرما۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا نگہبان بن کر بھیجا گیا تھا، اس لیے میں نے ہر جگہ آپ کے ساتھ بھلائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یہی مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا تھا۔ اب میں چلتا ہوں۔ فرشتہ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے غائب ہو گیا اور لڑکا اپنے گھر آ گیا۔ لڑکے نے اپنے باپ کو سب کچھ بتایا، جو کچھ اس کو سفر میں پیش آیا تھا۔ یہ سب جان کر حضرت حکیم لقمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ بیٹا، دنیا ایک گہرے سمندر کی طرح ہے، اس میں بے شمار لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم دنیا دار بنتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار برگزیدہ بندے بنتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔